رکھتا ہے تو اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا جو اس نے رمضان میں چھوڑ دیا۔ ہمارے دین کا حسن ہی یہی ہے کہ وہ دین فطرت ہے، اس میں کسی بھی انسان پر ناروا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں جہاں روزے کی فرضیت کا اعلان کیا گیا وہاں اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی حالتوں کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اس طرح فجر ہوتی کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھ لیتے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، دوسری حدیث میں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ دونوں کا مفہوم ملتا جلتا ہے۔ وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، اوپر والی حدیث صرف حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں، دوسری ام سلمہ بھی جو امہات المومنین میں سے ہے، رضی اللہ عنہما قالتا، قالتا کیوں کہا گیا ڈوئل ہے جی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح جنبا من غیر حلم ثم یصوم، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتلام کے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر روزہ رکھ لیتے۔ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت جنابت میں، اس کو حالت جنابت کہتے ہیں نا، جب فرض غسل کرنا ہوتا ہے شوہر بیوی کے تعلق کے بعد، تو ابھی نہائے نہیں، آپ سحری بنانے لگ گئے، آپ کھانے لگ گئے، اتنے میں اذان بھی ہو گئی، آپ اذان کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت جنابت میں سحری کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں، یعنی جنابت کی حالت میں روزہ رکھ کے پھر آپ بعد میں پہلی فرصت میں نہا لیں، کیونکہ فجر تو پڑھنی ہوتی ہے نا، اور نماز تو پاکی کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن عمومی طور پر روزہ بند ہونے اور سورج نکلنے کے درمیان تقریباً 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، تو اس میں کھانے کے ایک دم فوراً بعد بھی غسل نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا 10-15 منٹ کا وقفہ کر کے پھر نہا لے، پھر بھی فجر کا ٹائم ہوتا ہے، پھر انسان نماز پڑھ لے، تو اتنی دیر اگر وہ ناپاکی کی حالت میں بھی رہا ہے سحری کھانے کے بعد تو کوئی حرج نہیں، یعنی اس کا روزہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی وہ ناپاک ہے تو وہ بعد میں نہا کے نماز پڑھ لے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اور یہاں یہ جو لفظ آیا نا جنوبن من غیر حلم، احتلام کے بغیر جنابت، کیونکہ جنابت احتلام کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور احتلام کے بغیر بھی، یعنی بیوی کے ساتھ تعلق کرنے کی وجہ سے۔ اب احتلام جو ہے یہ وسوسہ شیطانی کا نتیجہ ہوتا ہے، جس میں انسان کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے کہ اس میں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی، اور اس کے بعد یعنی منی ڈسچارج ہو جاتی ہے اس خواب کی وجہ سے بھی، کیونکہ بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایسا ڈسچارج ہو جاتا ہے جس پر غسل واجب آ جاتا ہے۔ ایک تو نا عمومی ویٹنس جو ایک نارمل نیچرل طریقے سے ہوتی ہے، یا لیکوریا کی ویٹنس، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ایکسیسو ڈسچارج ہوتا ہے جو یعنی پھیل بھی جاتا ہے، تو اس پر پھر یہ کہ غسل واجب ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء چونکہ وسوسہ شیطانی سے محفوظ رہتے، اس لیے خاص طور پر یہ کہا گیا کہ احتلام کے بغیر دوسری جنابت کی حالت میں آپ روزہ رکھتے تھے، اور اس سے یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اگر احتلام کے بغیر بھی اگر کوئی ناپاک ہے سیکشل انٹرکورس کی وجہ سے تو سحری کھائی جا سکتی ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا ذکر ہم کر لیتے ہیں، ایک اور جنابت کی حالت ہے وہ حائضہ کی ہے، پیریڈز کی وجہ سے۔ اگر حائضہ عورت طلوع فجر سے پہلے پاک ہو جائے، اس کا بلڈ آنا ختم ہو جائے، وہ صاف ہو جائے، چاہے وہ 1 منٹ پہلے کیوں نہ ہو، تو اس پر روزہ رکھنا لازم ہے، اور اس دن کا روزہ اس کا پھر صحیح ہوگا، اس پہ قضا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے پاکی کی حالت میں روزہ رکھا۔ چاہے وہ غسل طلوع فجر کے بعد کرے تو اس پہ کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ پاک ہی 15 منٹ بعد ہو رہے ہیں یا آدھا گھنٹہ بعد یا سورج چڑھنے کے بعد۔ کچھ لوگوں نے، ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ 10 بجے تک پاک ہو جائے تو نہا کے روزہ رکھ لیں، شاید آپ نے بھی سنا 12 بجے، اچھا آپ کے 2 گھنٹے اور زیادہ۔ یہ درست نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی قضا دینی ہوگی، وہ تو رکھنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسے کچھ کر چکے ہیں تو احتیاطاً وہ روزے قضا کر لیں اپنے، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے انسان بعض غلطیاں کر لیتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ حائضہ کا حکم فرق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پیریڈز ابھی ختم ہی نہیں ہوئے، تو ابھی وہ پاک ہی نہیں ہوئی، تو
اب روزے کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر ہو گئی، اب فجر بھی آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، اب وہ بے شک نہائے لیکن اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح لگے ہاتھوں ہی بھی بتاتے چلوں کہ اگر افطار سے 5 منٹ پہلے بھی پیریڈ شروع ہو گئے، ثواب مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو، سارا دن آپ روزے سے تھے لیکن اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں آدھے دن کے بعد چونکہ وہ پیریڈز ہوئے ہیں تب اس کو کنٹینیو کرو، روزہ کنٹینیو کرو، نہیں بھائی کوئی کنٹینیو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو میڈیسن چاہیے، اگر آپ کو پانی پینا ہے، اگر آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں تب آپ کا روزہ نہیں رہا۔ ہاں الگ ہے، روزے کا احترام تو اپنی جگہ ہے، وہ آپ سب کے سامنے تو وہ نہیں کھائے پیئیں گے، لیکن ٹیکنیکلی آپ کا روزہ باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ طلوع شمس سے پہلے یا فجر کا وقت شروع ہونے کے ساتھ؟ طلوع فجر کی بات ہو رہی، جی طلوع شمس نہیں، کیونکہ ٹھیک ہے۔ جہاں روزہ بند ہو گیا طلوع فجر شروع ہو گئی، یہ مطلب ہے۔ تو اس حدیث سے جو باتیں پتہ چل رہی ہیں وہ یہ کہ حالت جنابت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس سہولت کو کیوں رکھا گیا؟ مثلاً اگر آپ اٹھے ہیں دیر سے اور فجر ہونے میں صرف 15 منٹ باقی ہیں، اب آپ نہانے چل پڑے تو سحری نہیں کھا سکتے آپ، تو آپ کو سہولت دی گئی پہلے کھا لو، روزہ رکھ لو اور اس کے بعد نہا دھو لو، ٹھیک ہے۔ اذان ہو بھی گئی تب بھی آپ بعد میں پاک ہو سکتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے غسل کرنا ہے نا، نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کیفیت کو معمول نہیں بنانا چاہیے کہ انسان چلو رخصت ہے تو خواہ مخواہ لیٹ کرتے چلے جائے۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ ان ٹائم سحری اور غسل دونوں کر سکتے ہیں تو غسل کر لینا افضل ہے۔ ایک ہوتی ہے افضل حالت اور ایک ہوتی ہے رخصت کی حالت۔ رخصت ہوتی ہے بطور مجبوری کے کہ ٹائم کم ہے، لیکن ہمیشہ انسان کو تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر جانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ تقویٰ کے بھی درجے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ تقویٰ کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1، دل اور اعضاء کو محرمات اور گناہوں سے بچانا، دل اور اعضاء کو حرام چیزوں سے، گناہوں سے بچانا۔ دل کے بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں، اب اس تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ نمبر 2، دوسرا درجہ تقویٰ کا، دل اور اعضاء کو مکروہات سے بچانا، حرام سے بچانا اور مکروہ سے بھی بچانا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں حرام تو نہیں نا اس لیے چلو کر لیتے ہیں یہ کام۔ تیسرا ہے دل اور اعضاء کو لایانی اور فضول امور سے محفوظ رکھنا، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، وقت ضائع کرنے سے، بیکار کے کاموں میں الجھنے سے بھی بچانا۔ پہلا مرتبہ انسان کی زندگی کے لیے ناگزیر ہے کہ حرام سے بچے۔ دوسرا مرتبہ اس زندگی کو صحت مند اور مضبوط بناتا ہے، آپ کا ایمان مضبوط کرتا ہے۔ اور تیسرا مرتبہ اس زندگی میں سرور، تازگی اور خوشیاں لاتا ہے، سمجھ آئے؟ یعنی جب آپ لایانی اور فضول چیزوں سے بچتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سکینت اور ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ پہلے میں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ناگزیر ہے، وہ ناگزیر کا مطلب ہے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، کہ حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ انسان کو صحت مند بناتا ہے، ایمانی صحت۔ اور تیسرا جو ہے وہ انسان کی زندگی میں خوشی لاتا ہے، تازگی لاتا ہے، سرور لاتا ہے، اطمینان لاتا ہے، سکون لاتا ہے۔ آپ ایک نفس مطمئنہ بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر ریگریٹس نہیں ہوتے کہ آپ نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا، اپنی زندگی ضائع نہیں کی، اپنا وقت ضائع نہیں کیا، اپنا مال ضائع نہیں کیا، آپ نے بیکار کاموں سے بچ کے زندگی گزاری۔ بعض لوگ جو تھے کچھ مباح چیزوں سے بھی صرف اس لیے بچتے تھے کہ کہیں پھسل کے حرام میں نہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو ایک جامع وصیت کی تھی کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور خطا ہو جانے کے بعد نیکی کر لو، وہ برائی کو مٹا دیتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اور آپ دیکھیں کہ خوشی جو ہے نا وہ مال و دولت سے نہیں آتی، سکون قلب سے آتی۔ خوش قسمتی یہ نہیں کہ آپ کے پاس ڈھیروں مال اور دنیا ہو، خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوں۔ اور اسی کا معنی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت فرما برداری کی حالت میں آئے، نافرمانی کرتے ہوئے نہیں۔ sometimes رمضان میں پیریڈز کے ڈیز کے علاوہ اسپاٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چونکہ ہم روزے سے ہوتا ہے نا تو ہماری باڈی میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں۔ پیریڈز وہ ہوتے ہیں جو پیریڈز کے دنوں میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی بلیڈنگ ہوتی وہ پیریڈ شمار نہیں ہوتی۔ اور اس میں عادت کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ کی عادت 5 دن ہے تو 5 دن جو ہوا وہ پیریڈز ہوگا، 7ویں 8ویں دن اگر کچھ ہو گیا تو اس کو دوبارہ سے پیریڈز مت بنائے، ٹھیک ہے، وہ بیماری ہے۔ اور اس میں ہر نماز کے لیے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فریش وضو کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں اور نماز اور روزہ کر لیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ بات ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں،
لیکن یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلی ہے کہ واقعی فرض عبادت ہے؟ تو اس سلسلے میں آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو ہم سب کے لیے، تمام انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تو گویا ہم سب کو روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ایک فرض عبادت ہے، اور یہ صرف ہم پر ہی فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اب جو شخص اس مہینے کو پائے اسے لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ گویا یہ ایک تاکیدی حکم ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو، بیماری ہو، عذر ہو، تو اس صورت میں فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ گویا اگر وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا تو رمضان کے بعد اس کو قضا روزہ رکھنا ہوگا، گنتی پوری کرنی ہوگی۔ اور ایسا کیوں ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ طریقہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں روزے رکھنا ہے، بلکہ اس سال میں جتنے بھی روزے ہوں گے 29 یا 30، ان کی گنتی بھی پوری کرنا ہے۔ اور پھر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ قرآن پاک کے علاوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں روزے کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے۔ ابن عمر کی روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور بنیاد یعنی فاؤنڈیشن جس پر کوئی چیز قائم ہوتی ہے، تو گویا اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر یا 5 پلرز پر قائم ہے، جس میں سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کر آئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ روزہ مسلمانوں کے لیے ایک بنیادی عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے۔ اس کے بغیر دین کا تصور مکمل نہیں ہوتا۔ حال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا اور رمضان کے بعد وہ اس کی گنتی پوری کرنا چاہتا ہے، تو کیا صرف روزہ رکھنا ہی کافی ہوگا یا پھر اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا؟ تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ روزے کا بدلہ روزہ ہی ہے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، اتنا بیمار اور مجبور ہے، ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس میں وہ دوبارہ بھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں، تو وہ شخص کفارہ دے سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو رمضان کے بعد اپنے عذر سے نکل آئے، مثلا بیمار تھا اور وہ صحت مند ہو جائے اور اب روزہ رکھنے کے قابل ہو، تو اس کے لیے کفارہ نہیں، روزہ ہی ہے، یعنی قضا روزہ رکھنا ہوگا اس کو۔ روزہ فرض ہونے کی کوئی عمر نہیں بتائی گئی کہ 10 سال میں یا 11 سال میں، اس کے لیے بلوغت شرط ہے، یعنی ایک بچہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، لڑکی یا لڑکا، اور اس کی اپنی علامات ہیں جو بتائی گئی ہیں، تو اس وقت سے روزہ فرض ہو جائے۔